خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم فیملی ویزا کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے پارٹنر کو یہاں بلانا چاہتا ہے سویڈن میں تو اس کے حوالے سے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور ایک کیس مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ اپنے شریک حیات کو یہاں سویڈن بلانا چاہ رہے تھے، لیکن مائیگریشن ایجنسی نے ان کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ وہ درخواست کیوں مسترد کی ہے، اور اگر کوئی اپنی بیوی یا خاوند کو یہاں سویڈن بلانا چاہتا ہے، لائف پارٹنر کو، تو اس کے لیے کون کون سی بنیادی شرائط ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی اہم ولاگ ہے، اس حوالے سے بہت سے سوالات بھی آتے ہیں۔ تو جو لوگ یہاں سویڈن میں ہیں اور وہ اپنے شریک حیات یعنی لائف پارٹنر کو، اپنے سپاؤس کو، اپنے خاوند یا بیوی کو یہاں بلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس ولاگ کو دیکھنا بہت اہم ہوگا۔ ان تفصیلات کی طرف جانے سے قبل ایک اور سوال یہاں پہ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا اگر ٹیلی فون پہ نکاح کر لیے جائے، آن لائن نکاح کر لی جائے، اور اس کے بعد آپ فیملی ویزا اپلائی کر دیں، اور کیا وہ اس سے کامیابی ہو جائے گی، رخصتی اگرچہ اس کے بہت بعد کی جائے۔ تو یہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے، یہ میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا کہ اگر ٹیلی فون پہ نکاح کر کے یعنی آن لائن نکاح کر لیں اور اس کے بعد آپ اپلائی کر دیں، تو مائیگریشن ایجنسی میرا خیال ہے کہ وہ ویزا شاید نہ دے، کیونکہ بہت سے وہ لوگ جو یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں، باقاعدہ وہ جاتے ہیں، شادی کا فنکشن ہوتا ہے، ان پہ بھی کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں آپ کتنا عرصہ ساتھ رہے ہیں، اور ان کے ویزے بھی مسترد ہوتے ہیں۔ تو چاہے جائے کہ صرف ٹیلی فون پہ نکاح ہو جائے اور وہ اس بنیاد پہ ویزا مل جائے، یہ مجھے مشکل لگتا ہے۔ بہت پہلے ایسے ہوتا تھا، لیکن اب شاید نہیں ہے جو موجودہ صورتحال ہے۔ بہرحال ناظرین بھی اپنی رائے یا مشاہدہ اگر کسی کا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے جو اس حوالے سے سوچ رہے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع، جیسے میں نے کہا کہ ایک شخص یہاں پہ وہ رہتے ہیں اور انہوں نے اپنی بیوی کو بلانے کے لیے میگرا خون ورکت یعنی مائیگریشن ایجنسی کے پاس جو ہے وہ اپلائی کیا، لیکن مائیگریشن ایجنسی نے ان کا جو ویزا ہے وہ مسترد کر دیا، اور اس کی بنیاد یہ انہوں نے بتائی کہ چونکہ جو شوہر ہے، جو بلا رہا ہے، ان کے پاس سویڈن کا پرماننٹ ویزا نہیں ہے، ان کے پاس عارضی ویزا ہے، ٹیمپریری ویزا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی درخواست جو ہے وہ مائیگریشن ایجنسی نے مسترد کر دی، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ ان کو نہیں بلا سکتے، اپنی وائف کو۔ تو قانونی پوزیشن یہ ہے کہ یہاں سویڈن میں لائف پارٹنر کو بلانے کے لیے، اپنے سپاؤس کو بلانے کے لیے، خواہ وہ خاوند ہے یا بیوی ہے، اس کے لیے یا تو سویڈن کا سٹیزن ہونا چاہیے، سویڈن کی نیشنلٹی ہونی چاہیے، یا جو نارڈک ممالک ہیں جس میں فن لینڈ ہے، ڈینمارک ہے، ناروے ہے، آئس لینڈ ہے، وہاں کی شہریت ہونی چاہیے، یا سویڈن کا جو ہے وہ پرماننٹ ویزا ہونا چاہیے، پرماننٹ اوپہولتلستون جس کو کہتے ہیں، مستقل رہائشی ویزا۔ تو پھر جناب آپ بلا سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس عارضی ویزا ہو، ایک ٹائم لمٹ کے لیے ہو، تو وہ اپنی فیملی کو سپانسر کر کے یہاں نہیں بلا سکتے۔ اور یہی جو فیصلہ ہے میگرا خون ورکت کا، اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے چونکہ جو شوہر ہیں جو بلا رہے ہیں ان کے پاس مستقل رہائشی ویزا نہیں ہے، عارضی ویزا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کی بنیاد پہ اپنی وائف کو یہاں پہ نہیں بلا سکتے۔ جو شخص جو بلا رہے تھے ان کے پاس یہاں مارچ 2021 میں ان کو ویزا ملا تھا، اور ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہو کے ابھی جو ان کا ویزا جو ہے وہ نومبر 2024 تک ہے۔ ابھی یعنی آئندہ 5 سال کے لیے ان کے پاس ایکسٹینڈڈ ویزا ہے، لیکن وہ عارضی ہے، پرماننٹ نہیں ہے۔ تو اب اس وجہ سے ان کو نہیں ملا۔ اس فیصلے پہ وہ ڈیفینیٹلی اپیل کر سکتے ہیں، اپیل کا ان کے پاس حق حاصل ہے۔ جو فوروالتنیکسریت یعنی جو انتظامی عدالت ہے، ان کے پاس وہ 3 ہفتے کے اندر اندر اپنی اپیل دائر کر سکتے ہیں، اور اپیل میں ان کو یہ بتانا ہوگا کہ ایک تو ان کا رشتہ جو ہے وہ بالکل حقیقی ہے، وہ میاں بیوی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، اور وہ میاں بیوی کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، اس میں اگر وہ خاص انسانی بنیادوں کی کوئی ایسی چیز اس میں شامل کریں کہ جو مائیگریشن ایجنسی کے اس فیصلے کے خلاف جو اگلی عدالت ہے اس کو وہ مطمئن کر سکیں، تو ہو سکتا ہے ان کے کیس پہ وہ زیادہ غور سے جو ہے وہ فیصلہ کریں، یا اس پہ ہو سکتا ہے ان کے لیے کچھ بہتری آ جائے۔ تو ادروائز دوسری صورت یہ ہے کہ جو یہاں پہ خاوند ہے وہ انتظار کریں، جب ان کو پرماننٹ ویزا مل جائے تو پھر وہ
اپلائی کر سکتے ہیں، پھر ان کی بیوی کو جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ مل جائے گا، کیونکہ ان کے پاس پرماننٹ کی جو ہے وہ صورت موجود ہوگی۔ تو مختصراً یہ ہے کہ جو لوگ اپنے لائف پارٹنرز کو یہاں بلانا چاہتے ہیں، ان کے پاس سویڈش سٹیزن شپ ہے یا نارڈک ممالک کی سٹیزن شپ ہے یا پرماننٹ ویزا ہے، تو پھر وہ بلا سکتے ہیں۔ جو لوگ ٹیمپریری ویزے پہ ہیں، جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہے، وہ یہاں سے اب بلانا چاہیں، خواہ وہ ٹیمپریری ویزا کسی بنیاد پہ بھی ہے، خواہ وہ ورک پرمٹ کی بنیاد پہ ہے یا وہ یورپ کے مختلف ملکوں سے یہاں پہ آئے ہیں اس بنیاد پہ ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے، اور اپیل کا حق ان کے پاس آیا ہے، اور اپیل کے لیے بہتر ہے کہ کسی اچھے ماہر وکیل کے ساتھ رابطہ کر لیں۔ بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں، لیکن میں کسی ایسے اچھے ماہر وکیل کو نہیں جانتا، نہ آپ کی میں وہ اس حوالے سے آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ آپ خود چیک کریں، کسی سے پوچھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ اپیل ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو فائدہ دے، لیکن لاء میں ایسا نہیں ہے، تو یہ خاصا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال جناب، یہ صورتحال بہت سے لوگ اس سے دوچار ہو سکتے ہیں، اور میں نے کہا کہ یہ ولاگ ان سب کے لیے جو ہے وہ کافی معلوماتی ہوگا، جنہوں نے اپنے لائف پارٹنرز کو بلانے کا سوچا ہوا ہے یا جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ میں ناظرین سے بھی چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے جو ہے وہ تجربے سے، اپنی رائے سے بھی لوگوں کو آگاہ کریں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی جو رائے ہے یا آپ کا مشورہ، یا خصوصاً جو آن لائن نکاح کی میں نے پہلے بات کی، اس حوالے سے بھی وہ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے بلاگ میں۔